جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے جو پی ٹی آئی بیک تھے وہ اپنی چوائس سے نہیں انڈیپینڈنٹ لڑ رہے تھے. دے ور فورس تھرو اے جوڈیشل ڈیسیشن. اور یہ اس سے زیادہ غیر جمہوری بات نہیں ہو سکتی کہ لارجسٹ سنگل پارٹی کو آپ ڈینائی کریں اپنا شیئر اس 70 سیٹوں میں سے جو کہ اویلیبل ہیں. سو یہ تو بالکل ان ایون کانٹیسٹ ہے کہ ایک باقی ساری پارٹیز 336 سیٹس پر کانٹیسٹ کریں گی اور ایک پارٹی 266 سیٹوں پر کانٹیسٹ کرے گا. یہ بالکل غلط ایک ان ایون ایک کمپٹیشن ہے. اور لارجسٹ سنگل پارٹی وہ اپنی چوائس سے نہیں انڈیپینڈنٹ تھے. عاطف خان یا ترقی یا دوسرے لوگ جو جیتے ہیں، لطیف کھوسہ اینڈ آل دی ادرز، یہ کوئی علی محمد، یہ کوئی اپنی چوائس سے انڈیپینڈنٹ نہیں لڑے تھے. ایک جوڈیشل فیصلہ تھا، اس پر بہت کویسچن مارک، اب زیادہ کویسچن مارک لگنے شروع ہو گئے ایز وی لک بیک کہ واز اٹ جسٹیفائڈ. کیونکہ ہم جس دلدل میں اب پھنس گئے ہیں آ کے ود اے فریگمنٹڈ پارلیمنٹ، اس سے اب نکلنا، اور یہ تو کوئی 16 مہینے کی بات نہیں، یہ تو 5 سال کی بات ہے. سو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو کم آؤٹ آف دس؟ ایک تو اتنی فریگمنٹڈ پارلیمنٹ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں. اور جو کہ سب نے دیکھا، ایک تو ریزلٹس دیر میں آنے کی وجہ سے، جس طرح سے ریزلٹس اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، تو ای سی پی تو خیر بالکل ہی انہوں نے اپنی ریپوٹیشن پہلے اگر کوئی تھی بھی تو بالکل ختم ہو گئی ہے. اگر اتنے سیریس کویسچن مارکس ہیں irregularities کے حوالے سے، الیکشن ریزلٹس کے حوالے سے، اور جو کہ سم آف دیم لک ویری جینون، جس طرح سے سارا پروسیس رن کیا گیا الیکشن ریزلٹس اناؤنس کرنے کا، تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے عوام ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ پہلے ہو جائے پارلیمنٹ کال ہونے سے کہ جی جینونلی آفٹر انویسٹیگیشن، آفٹر واٹ ایور از ریکوائرڈ ٹو ڈیٹرمن کہ کتنی سیٹیں کس کے پاس جینونلی ہیں، اور اگر irregularities ہیں تو اس کا ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں سدباب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پھر ہم افورڈ نہیں کر سکتے